السلام علیکم، صبح بخیر تمام لوگوں کو، عید میلاد النبی کی صبح آپ لوگوں کو مبارک ہو بہت بہت۔ اور یہاں پر جو ہے آج کے ولاگ میں بنانے جا رہی ہوں، آپ لوگوں کو تو شاید فل ریسیپی نہ دکھاؤں میں، کیونکہ یہ چیز تو بنتی رہتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے اس میں ایڈ کروں گی۔ یہاں پہ دودھ میں نے لیا ہے 5 kg اور اس کی کھیر بنانے جا رہی ہوں، بوائل کر رہی ہوں۔ اور اس باکس کے اندر جو ہے میں نے رات کو 2 کپ جو ہے بڑے والے چائے کے جو ہوتے ہیں نا، وہ میں نے چاول جو رائس ہوتے ہیں نا باسمتی کا جو ٹوٹا ہوتا ہے، وہ میں نے رات کو ہی بھگو دیا تھا، اور یہ چھوارے بھی اس میں بھگو دیے تھے، بادام پستے وہ جو ہے علیحدہ سے میں ابھی کٹنگ کروں گی۔ تو یہ ریڈی ہے، بس دودھ بوائل ہوگا، بوائل آ جائے اس کے بعد اس میں چاول ڈالوں گی، چھوارے نکال دوں گی، اس کو کٹنگ کر کے ڈالیں گے۔ بچے جو ہیں ابھی سو رہے ہیں، حسنین کی بھی ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، اور ابیہ جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے، وہ میرے ساتھ اٹھ گئی ہے، اور آپ لوگوں کو باہر کا دکھا رہی ہوں جس جگہ پہ رات کو رش تھا۔ ابھی دیکھیں کتنا سناٹا ہے، اور تقریباً دوپہر میں 12 بجے جو ہے یہاں سے پھر جلوس گزرے گا، پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اگر ہو سکا تو دکھاؤں گی ضرور۔ اور ابھی آپ کو میں پراٹھا بنا کر دے دوں گی، کیونکہ پاپے بھی نہیں آئے، وہ آئیں گے تو پاپے آتے ساتھ، اور حسنین بھی رات میں دیر میں آیا تھا۔ یہاں پہ دودھ جو ہے بوائل ہونے لگا ہے، اور جیسے ہی بوائل ہوگا تو اس کے بعد میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی۔ چاول بھی بھیگ چکے ہیں، دیکھیں اب دودھ میں بوائل آنے کا انتظار ہے، دودھ بوائل ہو جائے تو پھر میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی۔ کبھی بھی آپ ٹھنڈے دودھ میں، فریج سے نکلا ہوا ٹھنڈا دودھ ہونا، تو اس کے اندر چاول ایڈ نہیں کریے گا بالکل بھی، دودھ کو جوش آنے دیں، اس کے بعد اس کے اندر چاول ایڈ کریں، ورنہ چاول جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کڑک رہ جائیں گے، پھر آپ کے اچھے مزے کے نرم نہیں بنے گی آپ کی کھیر جو ہے نا، بالکل ایسی عجیب سی لگے گی، وہ منہ میں دانہ آئے گا نا چاول کا، تو وہ اسی وجہ سے آئے گا کہ ٹھنڈا دودھ ہوگا، دودھ ٹھنڈا بالکل بھی نہ ہو۔ یہاں پر تقریباً میرے اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے، گرم ہو چکا ہے کافی، پتیلا بھی کافی گرم ہو گیا ہے، بس بوائل کا انتظار ہے۔ اچھا، صبح کی چائے جو ہے وہ ہم لوگ کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، دودھ کے اندر ہی تھوڑا پانی ڈال دیتی ہوں اور پتی وغیرہ سب ایک ساتھ ڈل جاتی ہے۔ شام کی چائے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ علیحدہ سے قہوہ پکتا ہے اس کا، اور اس کو تھوڑا سا ڈھک دوں گی تاکہ چائے ہماری اچھی ہو جائے۔ اس طرح سے چائے کو اگر آپ دم دیں گے نا تو چائے کے اندر پتی کی خوشبو اور مہک بہت زبردست آئے گی۔ جی تو جناب دودھ میں بوائل آ چکا ہے، یہ دیکھیں بلائی آ چکی ہے، اور دودھ ہمارا جوش ہو چکا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ڈالنے لگی ہوں چاول۔ آواز اگر آہستہ آئے تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ تھوڑا سا آہستہ بول رہی ہوں۔ اب اس میں باکس میں پانی ڈال کے مزید تھوڑا پانی ایڈ کروں گی، کیونکہ کھیر جو ہے ہماری پکنی ہے تھوڑی دیر تک۔ جی تو یہاں پہ پانی جو ہے میں بہت زیادہ ایڈ نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے دودھ میں بھی 5 کلو دودھ تھا تو تقریباً ½ kg جتنا پانی ڈالا ہے، اور یہ رائس کے ساتھ جو ہے میں نے تقریباً چھوٹا والا 1 کپ ڈال دیا ہے، تقریباً 3 پاؤ کے قریب جو ہے پانی ہو گیا اس میں، اور 5 کلو جو ہے دودھ ہے، اور یہ پکنے کے بعد ریڈیوز ہو کے 4 kg رہ جائے گی۔ اس کو پکائیں گے ہم لوگ، اس کو جوش آنے تک پکانا ہے، ہم لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے، مستقل چمچ چلانا ہے تاکہ چاول جو ہے ہمارے بیٹھے نہ اور اس میں پیندے میں لگے نہ، ورنہ عموماً کھیر جو ہے لگ جاتی ہے، جل جاتی ہے، تو تھوڑا سا احتیاط سے بنائیں۔ جب تک جوش آئے گا تب تک میں اس کو ہلاتی رہوں گی، پھر دکھاتی ہوں آپ کو۔ جی تو دیکھیں کھیر میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے، اب آنچ کو سلو کر دوں گی میں، چاول ہمارے پک رہے ہیں اچھی طرح سے، بالکل دھیمی کر دیں گے، اور اس کو پھر میں کور کر دوں گی، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ اس کو دیکھتے رہیں، آ کر چیک کرتے رہیں کہ لگے نا، اور میں اس کو ہر تقریباً 10 منٹ بعد چیک کرتی رہوں گی۔ جی تو ویورز یہاں پہ بادام، پستے اور جو چھوارے بھیگے ہوئے تھے میں نے کاٹ کے رکھ دیے ہیں، اور ناشتہ بھی ہم لوگوں نے کر لیا ہے، اور جیسے کھیر بنے گی اس کے بعد باکس بنائیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے۔ جی تو ویورز اب یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں چھوارے، اور کچھ ایڈ نہیں کروں گی، اور بس چینی ایڈ کر دوں گی، اور اس کے بعد جو اس کو پکنے دیں گے ہم لوگ، کیونکہ چھوارے اس میں پکیں گے تو اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا مزید۔ اور جو کھیر میں ایک ٹھنڈک ہوتی ہے نا چاولوں کی، وہ ختم کرنی ہے میں نے، تاکہ موسم تھوڑا سا ایسے ہی چل رہا ہے سرد گرم۔ چینی ایڈ کروں گی، شکر حسب ذائقہ ڈالیے گا۔ اب شروع کر رہی ہوں قورمہ بنانا، اس کے لیے میں نے پیاز لی تھی، ساتھ آتا کہ اس کو میں بگھار کے لیے ڈال دوں گی۔ پیاز ہو گئی ہے گولڈن، اب اس کو میں نکالنے والی ہوں۔ پیاز میں جو ہے چکن ایڈ کر دوں۔
चिकन मैंने डाल दिया। इसके अंदर ये शान कौरमा मिक्स मसाला है, जो बड़ा पैक होता है ना, वो डाल रही हूँ। लेकिन उससे पहले जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। तकरीबन 5 चम्मच डालें, क्योंकि उसके मसाले में ऑलरेडी मौजूद होता है। हाफ़ kg जो है इसके अंदर दही यूज़ किया मैंने, बस ये फाइनल हो गया। और इसके बाद अब इसमें प्याज डालेंगे, हमारा कौरमा रेडी है। प्याज ऐड कर दूँगी इसमें, और अब इसको धीमी आंच करके कवर कर दूँगी। कौरमा हमारा रेडी हो जाएगा, फिर आपको दिखाऊंगा। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कौरमा भी हमारा रेडी है और खीर भी रेडी है। अब बस बॉक्स में भरेंगे हम लोग और बस इसकी तकसीम होगी। और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। खीर भी दिखा रही हूँ आपको, देखें खीर भी रेडी है माशाल्लाह, ये अच्छी बनी है। और इस पर ये गार्निशिंग के लिए बादाम रखें और पिस्ते, ये गार्निश करेंगे हम जब हमारे बॉक्स बनेंगे, वो भी दिखाऊँगी आपको। और यहाँ पर अभी अभी तैयार हो गई है। और रबीउल अव्वल की तैयारी की है इसने, ड्रेस पहना है रबीउल अव्वल के लिए। और बताइएगा कैसी लग रही है, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। जी तो जनाब यहाँ पर सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, और ये तकसीम के लिए छोटे जो बॉक्स होते हैं उसमें डाल रही हैं ताकि ज़्यादा जगह पहुँच सके। और ये यहाँ पे जुलूस जो है जाना शुरू हो गया। और ये 12 बजे के बजाय जो है अब इन लोगों ने टाइमिंग चेंज कर दी है। यहाँ पे ज़ोहर की नमाज के बाद जो है ये जुलूस जा रहा है। तो ये देखें दोनों तरफ से जो है जुलूस आ रहा है, 3 तरफ से आता है, वो मिल जाता है आकर। और इसके अंदर ट्रक होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, स्कूटर्स होती हैं, पैदल होते हैं लोग। और ये पैदल जो है हैदर चौक तक जाते हैं सारे। गाड़ी खाता पूरा जुलूस हैदराबाद में घूमता है, और ट्रक वगैरह सब चीज़, और उसमें फिर चीज़ों की तकसीम होती है, न्याज़ें वगैरह बांटते हैं, कोई बिस्किट बांट रहा होता है। ये देखें बड़ा वाला जो ट्रक है, इसके अंदर हसनैन भी सवार हुआ हुआ है, रेड शर्ट में दिख रहा होगा आपको, वो भी जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।